بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ساوی سویرا کے ساتھ عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ میری کو ہوسٹ مس رکزا آوان بھی موجود ہیں۔ مس رکزا السلام علیکم اور صبح بخیر۔ جی وعلیکم السلام عمر صاحب، صبح بخیر آپ کو بھی۔ میں اپنے تمام ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں اور صبح کا سلام کہتی ہوں۔ آج ہم بڑی مشکل سے آپ تک پہنچے ہیں، بجلی کا بھی ایشو تھا، انٹرنیٹ کا بھی ایشو تھا، لیکن ہم نے بڑی کوشش کر کے ہم نے سوچا کہ ہمارے ناظرین ہمارا انتظار کر رہے ہوں، آج کے پروگرام کو نہ ڈیلے کیا جائے اور نہ ہی آج کے پروگرام کو روکا جائے۔ عمر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ جی عمر صاحب، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مس رکزا۔ آج کے پروگرام میں، جیسے کہ کل کا پروگرام جن ناظرین نے دیکھا اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے بھی، کل کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا کھادوں کا، کہ کس طریقے سے زمین کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق اور اس کے اوپر لکھی گئی زمین میں موجود نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کی مقدار کے مطابق آپ نے مناسب مقدار میں کھادوں کا استعمال کرنا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں ایک تو ہم بات کریں گے کہ اگر پودے میں نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش اور بوران کی کمی ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اس کی کیا علامات ہیں۔ اور دوسرا ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ ان کھادوں کو بہتر طور پر کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، کتنی خوراک کس سٹیج پر دینی چاہیے جس سے ان کھادوں سے بہتر طور پر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے خوراکی اجزاء کی، جس میں نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے اور پوٹاش ہے۔ تو نائٹروجن کی کمی کی صورت میں سب سے پہلے جو بنیادی نشانی پودے کے اوپر ظاہر ہوتی ہے وہ ہے پتوں کے رنگ کا ہلکا سبز ہو جانا یا پیلے رنگ میں تبدیل ہو جانا۔ اس کے بعد جب یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے یہ کمی، تو نیچے والے پتے بہت زیادہ مرجھانا شروع کر دیتے ہیں اور پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نائٹروجن کی کمی کی یہ دو تین نشانیاں ہیں بڑی واضح، اس میں پتوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور سبز رنگ سے پیلے رنگ کی طرف پتے جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پرانے اور نچلے پتوں کے اوپر یہ زیادہ جلدی نشانیاں آتی ہیں۔ اس صورت میں آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس وقت آپ کی فصل کو یوریا کی ایک خوراک کی ضرورت ہے، جو کہ عام طور پر 1 سے 2 بوری فی ایکڑ دی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر فاسفورس ہے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ فاسفورس جو ہے وہ پودے کی جڑوں کو پیوست رکھنے میں مدد دیتی ہے، جڑوں کی نشو و نما کرنے میں مدد دیتی ہے، اور جڑوں کی وجہ سے ہی پودا جو ہے وہ ایک تو زمین میں قائم رہتا ہے اور دوسرا تمام خوراکی اجزاء کو بہتر طور پر جذب کر کے اپنے تمام اعضاء جو ہیں جس میں پتے، پھل اور پھول، ان تک خوراک کی ترسیل کو یقینی بناتا ہے۔ تو اگر جڑیں مضبوط ہوں گی تو پودا بھی مضبوط ہوگا اور صحت مند ہوگا۔ اگر جڑیں کمزور ہوں گی تو اس کا اثر پودے کی صحت پر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس لیے فاسفورس جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اگر ہم بات کریں پودے کی نشو و نما میں۔ تو اس میں جو عمر نشانیاں، صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کو یہاں پہ کاٹ رہی ہوں۔ ہماری زمینوں میں فاسفورس جو ہے فکس ہو جاتا ہے، وہ پلانٹ کو اویلیبل نہیں ہوتا، تو آپ ہمارے کسان بھائیوں کو یہ بھی بتائیں کہ کس طرح وہ فاسفورس کو پلانٹ کے لیے اویلیبل کر سکتے ہیں۔ جی میں بالکل اس پوائنٹ کے اوپر بھی آتا ہوں کہ فاسفورس کو پلانٹ کے لیے اویلیبل کرنا کس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے میں نے ذکر کیا تھا کہ فاسفورس کی کھادیں زیادہ تر تیزابی نوعیت کی ہوتی ہیں اور ان کی پی ایچ بہت کم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ سب سے بنیادی اور بیسک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کھادوں کو آبپاشی کے ساتھ استعمال کریں۔ جب آپ پانی لگائیں تو اس وقت اس کے ساتھ پانی کے ساتھ مکس کر کے کھاد جو ہے وہ زمین میں پہنچائیں، تاکہ پودا اپنی جڑوں سے پانی کے ذریعے وہ اس کھاد کو بہتر طور پر جذب کر پائے گا اور وہ آسانی سے استعمال کر پائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ذکر کیا کہ فاسفورس کے بہت سارے نیم البدل بھی موجود ہیں، جس میں نے نائٹروفاس کا ذکر کیا، مونو امونیم فاسفیٹ کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ سنگل سپر فاسفیٹ کا ذکر کیا۔ یہ جو 3 سبسٹیچیوٹس ہیں فاسفورسی کھادوں کے، ان تینوں کھادوں کو اپنی زمین کی پی ایچ کے مطابق آپ
استعمال کریں. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کی زمین کی پی ایچ کیا ہے, اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ فکس ہو جاتی ہے فاسفورس ہماری زمینوں میں, اور فکس ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری زمین کی پی ایچ بہت کم ہو جاتی ہے, اور پی ایچ کم ہونے کی وجہ سے ڈھیلے کی صورت میں فاسفورس جو ہے وہ زمین کو سخت کر دیتی ہے. تو اس صورت میں ایک تو گہرا ہل چلائیں, گہرا ہل چلانے کے ساتھ ساتھ پانی کے ساتھ آپ پاشی کے ساتھ آپ فاسفورس کھاد کا اور یوریا کی کھاد کا استعمال کریں. تو جناب ہم فاسفورس کی کمی کا ذکر کر لیتے ہیں کہ فاسفورسی کھاد یا فاسفورس کی اگر پودے میں کمی ہو جائے, کپاس کے پودے میں, تو اس کا کیا اثر آتا ہے. تو اس میں جناب سب سے پہلے جو بنیادی طور پہ اثر آتا ہے وہ پودے کی نشو و نما رک جاتی ہے, پودا جو ہے وہ اس کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے, پتے جو ہیں بہت زیادہ گہرے سبز کے ہو جاتے ہیں, نارمل عام طور پہ جو سبز رنگ دیکھا جاتا ہے اس سے زیادہ سبز رنگ کے ہو جاتے ہیں, ٹینڈے بہت دیر سے بنتے ہیں اور ٹینڈوں کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے, اور ٹینڈے دیر سے کھلتے ہیں, تنے کا رنگ زمین کی سطح سے تھوڑا اوپر پیلا ہو جاتا ہے. تو یہ تمام نشانیاں ہیں جن سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی فصل میں فاسفورس کی کمی ہے, اور آپ نے جو فاسفورس کی کھاد ڈالی اپنی زمین میں, یا تو وہ پودے کو میسر نہیں ہوئی, پودے نے اس کو جذب نہیں کیا صحیح طور پر, یا پھر اس کی مقدار بہت کم تھی جس کی وجہ سے یہ کمی آ گئی ہے. تو میں دوبارہ ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ فاسفورس کی کمی کی صورت میں سب سے پہلے پودا کی نشو و نما رک جاتی ہے, کیونکہ جڑوں کی مناسب نشو و نما اور گہرائی تک نہیں جا پاتی جڑیں, اور اس کی وجہ سے پودے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے اور پتے جو ہیں وہ بہت زیادہ گہرے سبز کے رنگ کے ہو جاتے ہیں. ٹینڈے دیر سے بنتے ہیں, اور جو ٹینڈے بنتے ہیں وہ مناسب طریقے سے کھل نہیں پاتے, اور جس کی وجہ سے پیداوار میں شدید کمی آتی ہے. تو اس لیے فاسفورسی کھاد جو ہے وہ مناسب مقدار میں ڈالنا بہت ضروری ہے, تاکہ پودوں میں فاسفورس کی کمی نہ ہو اور اس کی وجہ سے ٹینڈے اور پھل پھول متاثر نہ ہو. اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں پوٹاش کا. پوٹاش کی جو سب سے بنیادی نشانی ہے کمی کی آپ کے پودے میں, وہ ہے پتوں کے کنارے پیلے اور زردی مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو درمیانی رگوں کا رنگ ہے, جو پتے کو اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں تو اس کے درمیان آپ کو رگیں نظر آتی ہیں جس کے ذریعے پانی اور نمکیات کی ترسیل ہوتی ہے. تو وہ جو رگیں ہیں ان کا رنگ سرخی مائل ہو جاتا ہے, اور بہت زیادہ کمی کی صورت میں پتے کناروں سے خشک ہو جاتے ہیں اور جھلسے ہوئے یعنی جلے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ 2-3 بڑی بنیادی نشانیاں ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پوٹاش کا سب سے بڑا اثر ہوتا ہے فصل کے اوپر, وہ پھل اور پھول بننے میں بہت دیر لگ جاتی ہے. کئی دفعہ تو ایسی فصل جس میں پوٹاش کی زیادہ کمی ہو, اس کے اوپر عملے زیر پاشی جس کو ہم کہتے ہیں, عملے زیرگی یعنی پالینیشن جو ہے وہ نہیں ہو پاتی, اور پالینیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے پھل اور پھول نہیں بن پاتے, اور کئی دفعہ ہمارے ذمہ دار بھائی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیج جو ہے وہ خراب تھا, لیکن وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوٹاش کی مناسب مقدار استعمال نہیں کی ہوتی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھل اور پھول نہیں بنتے. تو یہ بہت ضروری ہے, ان 3-4 نشانیوں کو دیکھیے, جس میں پتوں کے کنارے کا پیلا ہونا اور پتوں کی رگوں کا سرخی مائل ہونا, یہ واضح نشانی ہے کہ اس وقت آپ کے پودے کو پوٹاش کی ضرورت ہے. اس کے بعد ایک مائکرو نیوٹرینٹ یعنی جو بہت کم مقدار میں چاہیے ہوتا ہے, زنک اور بوران, ہم ان دونوں کی بات کرتے ہیں. زنک جو ہے وہ سب سے پہلے تو پتوں کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اس کی کمی کی صورت میں. پتے جو ہیں وہ مناسب سائز جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا, بہت چھوٹا رہ جاتا ہے, اور پتوں کے اندر پیلا پن آ جاتا ہے. لیکن یہ پیلا پن اور نائٹروجن کی وجہ سے جو پیلا پن آتا ہے اس میں بہت فرق ہے. زنک کی وجہ سے جو پیلا پن آئے گا وہ اندرونی پتے کی جو یوں سمجھ لیں اندر والا جو درمیان والا ایریا ہے
اس کے اندر وہ پیلا پن ظاہر ہوتا ہے، جبکہ نائٹروجن کی صورت میں پورا پتا آپ کو پیلا نظر آتا ہے اور ایک جیسا رنگ اس کا چینج ہوتا ہے. لیکن زنک کی صورت میں درمیان والی جو اس کی جگہ ہے پتے کی، وہ زیادہ جلدی سے پیلا پن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو تنے کے اوپر گانٹھ سے گانٹھ کا درمیانی فاصلہ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پتوں کی جو رگیں ہیں، جس طرح سے پوٹاش کی کمی کی صورت میں رگوں کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوا تھا. یہاں پر زنک کی کمی کی صورت میں جو رگوں کا رنگ ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے جس کو کہتے ہیں بڑی نشانی ہے زنک کی کمی کو جانچنے کی، کہ آپ کے جو پودوں کے پتے ہیں ان کی رگیں کالی ہو جائیں تو یہ بہت شدید کمی کا شکار جو پودے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ نشانی آتی ہے. تو اس صورت میں فوری طور پہ زنک سلفیٹ کا جو ہے وہ فولیٹ اسپرے بھی کرنا چاہیے. اور فولیٹ اسپرے اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو پانی لگاتے وقت زنک سلفیٹ کو ایک ڈرم کے اندر مکس کر کے آپ پاشی کرتے وقت اس کو ساتھ اپلائی کریں. تو یہ زنک کی کمی کی صورت میں نشانیاں اور اس کا حل. اس کے بعد بوران ہے. بوران کی کمی کی صورت میں اس میں بھی پتے جو ہیں وہ پیلے ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پتوں کے اوپر جھریاں پڑ جاتی ہیں، پتے فولڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پتا جو ہے بالکل کاغذ کی طرح ہو گیا بے جان. تو اس طرح سے بوران کی کمی اور اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، فولڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے پتا اور نیچے کی طرف مڑ جاتا ہے. تو یہ بڑی واضح نشانی ہے بوران کی، کہ ایک تو پتے کی شکل بدل جاتی ہے، اور شکل بدلنے کی وجہ سے اس کی جو مرجھانا شروع ہو جاتا ہے اور بالکل کاغذ کی طرح ہو جاتا ہے. تو بوران کی صورت میں بھی بوران کا اسپرے بھی ہوتا ہے، فولیٹ اسپرے بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا ڈرم میں مکس کر کے اس کو آپ جو ہے وہ اپاشی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کھادوں کے بہتر استعمال کے اوپر، کہ جو کل ہم نے ذکر کیا کہ ڈی اے پی کی اتنی بوریاں ہونی چاہیے، یوریا کی اتنی ہونی چاہیے، اور یہ زمین کے تجزیے یا مٹی کے تجزیے کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کی زمین میں فاسفورس، پوٹاش، ڈی اے پی، یوریا ان کی کتنی مقدار ڈالنی چاہیے. اب اس مقدار کو بہتر طور پر اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ فاسفورس اور پوٹاش والی کھادیں یعنی ڈی اے پی اور پوٹاش اس کی پوری مقدار، اور نائٹروجن کی یعنی یوریا کی کا تیسرا حصہ یہ آپ نے بوائی کے وقت استعمال کرنا ہے. جب آپ نے آخری ہل چلانا ہے اور آخری ہل چلاتے وقت آپ نے ڈی اے پی اور پوٹاش کی پوری مقدار اور یوریا کی کا تیسرا حصہ آپ نے زمین کے نیچے تیار کرتے وقت ڈال دینا. باقی جو 3 حصے ہیں، جو 2 حصے رہ جائیں گے، وہ آپ نے یوریا کے وہ پہلے پانی کے ساتھ جس وقت جو ہے وہ ڈوڈیاں بننے پر بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی دوسرے اور تیسرے پانی کے ساتھ آپ نے پھول شروع ہونے پر اور پھل بنتے وقت آپ نے یوریا کی کھاد جو ہے وہ ڈال دی. اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ یوریا کا استعمال ہر صورت آپ نے 15 اگست سے پہلے مکمل کر لینا ہے. اس سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا ہے اس کو، کیونکہ یوریا کی جو ضرورت ہوتی ہے پودے کو وہ شروع کے دنوں میں زیادہ ہوتی ہے، جس وقت اس کے نئے پتے، نئے پھل اور نئے پھول بن رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یوریا جو ہے وہ بہت مدد کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو 3 معاف کیجیے گا، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کو 3 برابر قسطوں میں، ایک تو زمین کی تیاری کے وقت، پھر پہلے پانی کے ساتھ، دوسرے پانی کے ساتھ، اور اگر آپ کا پہلے اور دوسرے پانی کا اتنا وقفہ نہیں ہے تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈوڈیاں بنتے وقت اور پھل اور پھول بنتے وقت لازمی آپ یوریا کا جو ہے وہ استعمال کریں، اور اس کی تمام خوراکیں 15 اگست سے قبل جو ہے وہ آپ مکمل کر لیں، تاکہ اس میں آپ کی جو پودے کی نشو و نما ہے وہ مناسب طریقے سے ہو سکے اور پھل پھول بنتے وقت کسی بھی قسم کی نائٹروجن کی کمی نہ ہو. اگلی چیز جو بہت ضروری ہے کھادوں سے بہتر فائدہ حاصل کرنے کے لیے،
ریجر کے ذریعے آج کل جو ہے وہ سائنٹیفک طریقہ ہے، نئی تحقیق کے مطابق جو سائنسدان ہیں وہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ریجر کے ذریعے پودے سے 5 سے 8 سینٹی میٹر یعنی 2 سے 3 انچ زمین کی گہرائی میں آپ کو کھاد ڈالنی چاہیے۔ اچھا، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کھاد کے دانے ہیں یا خاص طور پہ ڈی اے پی کی بات کروں گا، یہ جڑوں کے قریب رہتے ہیں اور جڑوں کے قریب رہنے کی وجہ سے آپ کو پودے کو کھاد کو جذب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ تجویز کی جاتی ہے کہ ریجر کے ذریعے کھاد ڈالی جائے اور 2 سے 3 انچ کی گہرائی میں ڈالی جائے جہاں پر جڑیں فوری طور پہ اس کو حاصل کر لیں۔ اس کے بعد دوسری جو ریکمنڈیشن ہے، دوسری جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ یوریا کی کھاد جب بھی آپ نے ڈالنی ہے وہ اس طریقے سے ڈالنی ہے کہ جب آپ پاشی کر دیں، پانی لگائیں، یا تو آپ پانی کے اندر مکس کر کے اس کو ڈالیں، اور اگر آپ پانی میں مکس کر کے نہیں ڈال سکے کسی وجہ سے تو پھر جب وتر آ جائے تو وتر آنے کی صورت میں نم دار مٹی کے اندر اس کو ڈالیں تاکہ یوریا کی جو خاصیت ہے کہ یہ بہت جلدی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے تو اس سے بچا جا سکے اور کھاد کے ضیاع سے بچا جا سکے، زیادہ تر کھاد جو ہے وہ پودا استعمال کر سکے۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ جو یوریا کی کھاد ہے وہ خشک زمین میں مت ڈالیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خشک زمین میں ڈالنے سے یوریا کی کھاد 70% تک جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے بخارات بن کر اڑ جاتی ہے اور وہ پودے کو دستیاب نہیں ہوتی، اور ممکن ہو تو شام کے وقت ڈالیں کیونکہ شام کے وقت سورج کی روشنی اور تپش کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو یوریا کی کھاد جو ہے وہ بہتر طور پر اس سے فائدہ ہوگا، پودے کو جذب کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس کے علاوہ فاسفورسی کھاد جس میں ڈی اے پی، نائٹروفاس، مونامونیم فاسفیٹ اور سنگل سپر فاسفیٹ کا میں نے ذکر کیا تھا، ان کھادوں سے بہتر طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو بوائی کے وقت گوبر کی کھاد میں مکس کر کے ڈالیں۔ گوبر کی کھاد میں مکس کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے جو جیسے پہلے مسٹر اقرا نے سوال پوچھا تھا کہ وہ فکس ہو جاتی ہے فاسفورسی کھاد اور وہ پودے کو میسر نہیں ہوتی، تو گوبر کی کھاد میں اس کو مکس کرنے سے یہ زیادہ دیر تک وہاں موجود رہے گی اور جڑوں کے پاس موجود رہے گی، جس کی وجہ سے پودے کو جذب کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو کوشش کریں کہ ڈی اے پی کھاد کو آپ گوبر میں مکس کر کے جو ہے وہ ڈالیں۔ اس دوران مسٹر اقزا اگر کوئی سوال ہے تو پلیز ضرور پوچھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے ذمہ دار بھائیوں کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی شامل کریں۔ جی السلام علیکم، میں عمر صاحب تھوڑا سا کم بول رہی ہوں آج، میں آپ کو زیادہ بولنے دے رہی ہوں کیونکہ میری بیٹری ہر طرف سے کم ہو گئی ہے، لیپ ٹاپ کی بھی اور موبائل کی بھی۔ ہمارے ایک بھائی ہیں عبداللہ صاحب، انہوں نے یہ جی جی سوال پوچھا ہے کہ میں نے اپنی جو کاٹن ہے، کپاس کی فصل ہے، اس کو ٹیوبویل کا پانی لگایا ہے جو کہ کھارا جی پانی تھا، تو اب میرا اگاؤ جو ہے وہ یکساں نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ جی عبداللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری جو تجاویز ہیں، جو ہماری سفارشات ہیں اس پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں، ہم نے بہت شروع میں پہلے یا دوسرے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جب آپ کا اگاؤ کم ہوتا ہے اس صورت میں آپ ناغے پر کرتے ہیں، گیپ فلنگ کرتے ہیں، اور ناغے پر کرنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک روایتی طریقہ جو ہمارے ذمہ دار بھائی عام طور پر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بیج کو پانی میں بھگو کر، اور جب وہ تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے اور اس میں سے ایمبریو نکل آتا ہے، نیا چھوٹا پودا نکل آتا ہے، تو اس کو پھر جہاں جہاں گیپس آتے ہیں، جہاں پر آپ کی جرمینیشن نہیں ہوئی ہوتی، وہاں پر آپ وہ بیج جو ہے اس کی بوائی کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس دن آپ بوائی کرتے ہیں کپاس کی، اسی دن آپ اپنے ڈیرے پر کہیں قریب 1 مرلے یا 2 مرلے کے اوپر کپاس پنیری اگا کر پنیری جو ہے گاچی سمیت اٹھا کر وہاں پہ شفٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی احتیاط ضروری ہوتی ہے کیونکہ پنیری کی نئی جڑیں ہوتی ہیں، کمزور جڑیں ہوتی ہیں، تو وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔
تو وہ بڑے احتیاط سے آپ نے نکال کر کھیت میں منتقل کرنی ہوتی ہے۔ جو پنیری والا طریقہ ہے وہ اس لیے بہت افیکٹو اور مؤثر ہے کیونکہ پنیری آپ اسی دن لگاتے ہیں جس دن آپ بوائی کرتے ہیں۔ تو جو پنیری والے پودے اور جو آپ کے کھیت والے پودے ہیں ان دونوں کی عمر جو ہے وہ ایک ہوتی ہے، اور ان دونوں کی عمر ایک ہونے کی وجہ سے ایک ساتھ گرو کرتے ہیں، ایک ساتھ ان کی نشو و نما ہوتی ہے، اور پھل پھول بھی ایک ہی ٹائم پہ لگتے ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار جو ہے وہ اچھی آتی ہے۔ دوسری صورت میں جہاں پر آپ روایتی طریقے یعنی جو زمین دار بھائی ہمارے موسٹلی طریقہ اپناتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بیج ڈال دیتے ہیں، اور بیج جو پودا نکلتا ہے وہ دوسرے پودوں کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے، 20 یا 25 دن اس کی عمر کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کھیت کے اندر ایک جیسے پودے نہیں ہوتے، ایک جیسی عمریں نہیں ہوتی، ایک جیسا قد نہیں ہوتا، اور پھر جب آپ چنائی کا وقت آتا ہے تو اس وقت بہت سارے پودے ابھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور پیداوار میں پھر آپ کا جو ہے وہ شدید کمی آتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پنیری والا طریقہ اختیار کریں۔ دوسرے نمبر پر ٹیوب ویل اگر آپ نے لگایا ہوا ہے تو اس کا فوری طور پہ پانی کا نزدیکی لیبارٹری سے تجزیہ کروائیں اور ان سے پوچھیں۔ اگر آپ رپورٹ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو ہمیں یہاں فیس بک کے اوپر کامنٹ کے ذریعے یا میسج کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اس رپورٹ کو دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ نے اس کا کیا علاج کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ذمہ دار بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ ہماری ایک کھیت کی رپورٹ بھی ہم دیتے ہیں ذمہ داروں کو۔ اگر آپ وہ تفصیلی رپورٹ چاہتے ہیں اپنے کھیت کے بارے میں، جس میں ہم آپ کو فصل کی صحت کے بارے میں بھی بتائیں اور آئندہ آنے والے موسم کے بارے میں بھی بتائیں، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 030450721115 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں واٹس ایپ نمبر دہرا دیتا ہوں، 030450721115۔ اس نمبر پر رابطہ کریں اور ساوی کی طرف سے دی گئی تمام سہولیات سے فائدہ اٹھائیں۔ تو امید ہے مس رگزا ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا ان کو۔ جی عمر صاحب، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا، تھینک یو سو مچ۔ ابھی فی الحال کے لیے اتنا ہی کوشچن ہے، آپ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اوکے، اچھا، بہت سارے جگہوں پہ کپاس کی فصل میں وائرس کا حملہ جو ہے وہ اس کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سفید مکھی کا کیونکہ پچھلے سال کچھ سفید مکھی کا حملہ کم تھا، اس سے پہلے 2-3 سال کپاس کی فصل کے تباہ ہونے میں سفید مکھی کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس کی وجہ سے کیونکہ سفید مکھی کیریئر ہوتی ہے کاٹن لیف کل وائرس کا، اور وائرس کا حملہ جو ہے وہ سفید مکھی کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ تو وائرس کے حملے کی صورت میں شروع کے پہلے جو 4 پانی ہیں جو آپ نے لگانا ہے، یہ میں کھادوں سے تھوڑا ہٹ کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ نے پانی لگانا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کھاد دینی ہے، یوریا بھی اور فاسفورس تو خیر ڈی اے پی یا NP یا جو بھی آپ سورس استعمال کر رہے ہیں وہ آپ نے بوائی سے پہلے استعمال کرنا ہے، لیکن یوریا آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کھاد پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو سفید مکھی کے حملے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کھاد جب آپ کھاد ملا پانی پودے کو دیں گے تو اس کے اندر جو مٹھاس ہے یا جو رس ہے جس کو ہم سیل سیپ بھی کہتے ہیں سائنسی زبان میں، تو سیپ کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے، مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیڑے مکوڑوں کے حملے کا جو ہے وہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جب آپ تقریباً پودے کی عمر 25 دن سے 45 دن تک ہو تو اس دوران کوشش کریں کہ یوریا کی کھاد نہ ڈالیں، کیونکہ اس وقت سفید مکھی کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ اس سے پہلے ڈالیں یا اس کے بعد ڈالیں، تاکہ جو رس چوسنے والے کیڑے ہیں ان کے حملے سے کسی حد تک بچا جا سکے۔ تو اگر آپ نے یوریا کھاد کو پانی میں مکس کر کے ڈالنا ہے تو جب پودے کی عمر 25 سے 45 دن ہو، 50 دن ہو، 1.5 ماہ تک کا پودا ہو، تب تک آپ اس کو پانی میں مکس کر کے نہ ڈالیں، بدتر حالت میں چھٹا کر دیں یا ریجر کے ذریعے دیں، تاکہ وہ جڑوں کے ذریعے بہتر طور پہ پودا جو ہے وہ اس کو جذب کر سکے۔ دوسری صورت میں زنک اور بوران کے سپرے کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں کہ زنک اور بوران کی کمی کی علامات اگر ظاہر ہوتی ہیں تو ان کے 3 سپرے بوائی کے تقریباً 45، 60 اور 90 دن کے بعد کرنے ہیں آپ، زنک اور بوران کی بات کریں
اور اسپرے کا جو محلول ہے وہ اس طریقے سے بنانا ہے کہ 100 لیٹر پانی میں بورک ایسڈ 17% اور 300 گرام زنک سلفیٹ اور تقریباً کوئی 50 گرام کپڑے دھونے والا سرف جو ہوتا ہے وہ آپ نے استعمال کر کے اس کو حل کرنا ہے۔ زنک اور بوران کو جو آپ کے پیسٹیسائڈز ہیں یا ویڈی سائڈ ہیں، کیڑے مار یا جڑی بوٹی مار زہر ہیں، ان کے ساتھ ملا کر یا مکس کر کے اسپرے بالکل نہ کریں۔ اکثر ذمہ دار بھائی یہ پریکٹس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پودے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بوران اور زنک کو کبھی بھی کیڑے مار دوائی یا جڑی بوٹی مار دوائی کے ساتھ مکس کر کے اسپرے نہ کریں۔ اسپرے کی جو بنیادی احتیاطی تدابیر ہیں، جس میں ایک تو یہ کہ صبح یا شام کے وقت اسپرے کریں زنک اور بوران کا، اور دوسرا اس کو بہت زیادہ تیز فوار نہیں ہونی چاہیے جب آپ اس کو اسپرے کر رہے ہیں، اور کسی ایک پودے کے اوپر آپ نے بہت زیادہ دیر کے لیے اسپرے نہیں کرنا، اس سے پتے جو ہے وہ جھلس سکتے ہیں اور پتے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ تمام احتیاطیں ہیں جو آپ نے کھادوں کے استعمال کرتے وقت اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے آپ کی جو کھادیں ہیں وہ بہتر طور پر پودے کو میسر ہوں گی، اور کم لاگت میں زیادہ پیداوار حاصل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے آپ سے ذکر کیا کھادوں کے بارے میں اور ان کے بہتر استعمال کے بارے میں، اور ہم نے کچھ بات کی خوراکی اجزاء کے بارے میں کہ ان خوراکی اجزاء کی کمی کی صورت میں کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور ان علامات سے نبرد آزما ہونے کے لیے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ کپاس کی فصل میں جو بیماریاں آتی ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ وہ بیماریاں کیا ہیں، ان بیماریوں کی کیا علامات ہیں، اور ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔